سیتھ گورڈن کی کتاب دی ڈپ جی یہ واقعی کمال کی چھوٹی سی کتاب ہے. جی بالکل. مختصر ہے مگر جس گہرائی سے یہ کامیابی اور ناکامی پر ہمارے جو روایتی خیالات ہیں نا انہیں چیلنج کرتی ہے وہ قابل تعریف ہے. بہت پاورفل انداز میں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بس محنت کرو ڈٹے رہو یہی کامیابی ہے. لیکن گورڈن ایک بالکل نیا زاویہ لاتے ہیں جو سچ کہوں تو حیران کن بھی ہے اور ناقابل یقین حد تک عملی بھی ہے. صحیح. سیتھ گورڈن خود بھی ایک جانے مانے مصنف ہیں، مارکیٹنگ گرو، نئے خیالات. جی ہاں کافی مشہور ہیں. سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید. خوش آمدید. تو آج میری گفتگو کا مقصد سیتھ گورڈن کی اسی کتاب کے مرکزی خیال کو سمجھنا ہے. مطلب یہ جاننا کہ کب کسی کام میں ڈٹے رہنا سمجھداری ہے اور کب اسے چھوڑ دینا دراصل کامیابی کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے. اسے وہ اسٹریٹجک کوئٹنگ کہتے ہیں. ہاں اسٹریٹجک کوئٹنگ یا حکمت عملی سے دستبرداری. ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے ہمت نہ ہارو، کبھی پیچھے نہ ہٹو. جی یہ تو عام نصیحت ہے. لیکن کیا یہ ہمیشہ کام آتی ہے؟ گورڈن کا دعویٰ ہے اور یہ بڑا دلچسپ دعویٰ ہے کہ جیتنے والے اکثر اوقات چیزیں چھوڑتے ہیں، بس وہ صحیح وقت پر صحیح چیزیں چھوڑنے کا ہنر جانتے ہیں. بالکل. اور یہیں سے ساری بحث شروع ہوتی ہے. یہ خیال روایتی سوچ سے بہت مختلف ہے. مختلف تو ہے یقیناً. اور یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے کیونکہ یہ ہمیں چھوڑنے یعنی کوئٹنگ کو ایک بالکل مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے. عام طور پر تو اسے ناکامی سمجھا جاتا ہے. جی ہاں ناکامی، کمزوری، ہمت ہار جانا یہی سب سمجھتے ہیں. لیکن گورڈن اسے ایک اسٹریٹجک، ایک حکمت عملی پر مبنی فیصلے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اچھا. یہ دراصل ہمارے جو وسائل ہیں نا، وقت، توانائی، توجہ، انہیں سمجھداری سے استعمال کرنے کا طریقہ ہے. آج کی اس گفتگو کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اس حکمت عملی کو سمجھیں تاکہ ہم پہچان سکیں کہ کون سی مشکلات ایسی ہیں جن کا سامنا کرنا فائدہ مند ہے اور کون سے راستے ایسے ہیں جن سے جلد از جلد کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. غیر معمولی نتائج حاصل ہوں. چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ جائزہ. گورڈن کے بنیادی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وہی چیز جس پر کتاب کا نام ہے، دی ڈپ. یہ کیا ہے؟ کیا بلا ہے یہ ڈپ؟ دیکھیں، دی ڈپ دراصل کسی بھی نئے کام، کوئی نیا منصوبہ ہو یا کوئی مہارت سیکھنے کا سفر ہو، اس میں ایک لازمی مرحلہ ہے. گورڈن اسے کہتے ہیں دی لانگ سلاگ بٹوین اسٹارٹنگ اینڈ ماسٹری. اچھا، یعنی شروع کرنے اور ماہر بننے کے بیچ کا لمبا مشکل سفر. بالکل. طویل، مشکل اور اکثر صبر آزما سفر. جب ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں جیسے کوئی نیا کاروبار شروع کیا یا کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کی یا کوئی ہنر، تو شروع میں اکثر بہت جوش و خروش ہوتا ہے. ہاں، وہ جسے کہتے ہیں بگنرز لک یا ہنی مون فیز. شروع میں سب اچھا لگتا ہے، آسان لگتا ہے ہم جلدی سیکھ رہے ہیں. کچھ شروع کی کامیابیاں ملتی ہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لگتا ہے منزل بس قریب ہے. پھر آتا ہے دی ڈپ کا مرحلہ. یہ وہ مقام ہے جہاں وہ شروع والا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن نتائج اس تیزی سے نہیں ملتے جیسے شروع میں مل رہے تھے. ہاں، پروگریس سلو ہو جاتی ہے. بہت سلو، یا بعض اوقات تو لگتا ہے بالکل رک گئی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شکوک پیدا ہوتے ہیں، مایوسی آتی ہے اور کام جاری رکھنا بہت مشکل لگتا ہے. اور گورڈن کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ وہ اسی ڈپ کے مقام پر ہمت ہار جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں، خاص طور پر ہمارے ہاں پاکستانی تناظر میں؟ یقیناً بہت سی مثالیں ہیں. فرض کریں کسی نے پاکستان میں ایک نیا آن لائن سٹور کھولا. ٹھیک، شروع میں کچھ دوستوں جاننے والوں نے خرید لیا، سوشل میڈیا پر تھوڑی پوسٹیں لگائیں، کچھ آرڈرز آ گئے. یہ تھی ہنی مون فیز. ہاں، شروع کا جوش. پھر آئی ڈپ. مارکیٹ میں مقابلہ بہت ہے، لاجسٹکس کے مسئلے الگ، کسٹمرز کو ریٹین کرنا مشکل ہو رہا ہے، منافع کم ہے اور روز کے کاموں کا بوجھ وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب یہاں بہت سے لوگ سوچیں گے کہ بھئی یہ کام نہیں چل سکتا، اسے بند کرو. صحیح کہا. یا جیسے وہ CSS یا CA کی تیاری والے طلبہ. بالکل بہترین مثال ہے. شروع میں مضامین دلچسپ لگتے ہیں، شروع کے ٹیسٹوں میں نمبر اچھے آ گئے. پھر آتی ہے ڈپ. سلیبس کا پہاڑ، فیل ہونے کا ڈر، مضامین مشکل لگنے لگتے ہیں،
گھنٹوں پڑھ رہے ہیں لیکن رزلٹ نہیں آ رہا۔ یہاں بھی بہت سے لوگ میدان چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت عام تجربات ہے، لیکن گورڈن اس ڈپ کو منفی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ یہ بات تھوڑی عجیب نہیں؟ مشکل مرحلے کو ضروری کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی تو گورڈن کے نظریے کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دی ڈپ دراصل ایک فلٹر کا کام کرتی ہے، ایک چھلنی ہے۔ فلٹر کیسے؟ یہ آسان راستوں کو مشکل بناتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مقابلے کو کم کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا the dip creates scarcity and scarcity creates value۔ اچھا، کمی پیدا کرتی ہے اور کمی سے قدر بنتی ہے۔ بالکل، اگر کوئی کام کرنا بہت آسان ہو، ہر کوئی کر لے، تو اس میں کامیابی کی کوئی خاص قدر یا انعام نہیں ہوگا نا۔ ڈپ یہ یقینی بناتی ہے کہ صرف وہی لوگ منزل تک پہنچیں جو واقعی سنجیدہ ہیں، محنتی ہیں اور اس مشکل مرحلے سے گزرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ڈپ ایک طرح کی رکاوٹ ہے جو کم اہل یا کم سنجیدہ لوگوں کو باہر رکھتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اور جو لوگ اس مشکل مرحلے کو پار کر لیتے ہیں، جو ڈپ سے گزر جاتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اقلیت، گورڈن کہتے ہیں extraordinary benefits accrue to the tiny minority۔ یعنی غیر معمولی فائدے صرف ان چند لوگوں کو ملتے ہیں؟ جی، جو اس کٹھن مرحلے سے گزرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عجیب بات ہے، لیکن ڈپ کامیابی کا ایک شارٹ کٹ بھی ہے۔ شارٹ کٹ؟ یہ کیسے؟ اس طرح کہ یہ آپ کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو راستے میں ہی ہمت ہار چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، پاکستانی تناظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں تو اکثر ڈپس زیادہ گہری اور لمبی لگتی ہیں، معاشی مشکلات، وسائل کی کمی، مقابلہ سخت، سسٹم کے مسائل۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہاں ڈپ واقعی زیادہ چیلنجنگ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی وجہ سے اس سے گزرنے کا انعام بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو فرد یا کاروبار ان مشکل حالات کے باوجود ڈپ سے گزر کر اپنے شعبے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، وہ واقعی نمایاں ہوتا ہے۔ اس کی قدر بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ ان چند لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو یہ کر پائے، چاہے وہ تعلیم ہو، کاروبار ہو یا کوئی ہنر۔ پاکستان میں ڈپ سے گزرنا آپ کو ایک خاص مقام دیتا ہے۔ تو ڈپ وہ مشکل ہے جس سے گزرنا چاہیے، ٹھیک، لیکن گورڈن کہتے ہیں کہ ہر مشکل راستہ ڈپ نہیں ہوتا۔ جی نہیں، کچھ راستے ایسے بھی ہیں جنہیں فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک ہے کال ڈی سیک۔ یہ کیا ہے کال ڈی سیک؟ کل ڈی سیک یہ فرانسیسی لفظ ہے، مطلب ہے بند گلی یا ڈیڈ اینڈ۔ بند گلی؟ جی، یہ ایک ایسی صورتحال یا راستہ ہے جہاں آپ جتنی بھی محنت کریں آپ کہیں نہیں پہنچتے۔ صورتحال میں کوئی بنیادی بہتری نہیں آتی۔ یو ورک اینڈ ورک بٹ نتھنگ مچ چینجز۔ اوہ، نہ آپ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، بس ایک جگہ پھنسے رہتے ہیں، جمود طاری رہتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کوئی ایسی نوکری جہاں سالوں سے آپ ایک ہی پوزیشن پر ہیں، تنخواہ میں کوئی خاص اضافہ نہیں، ترقی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ آپ روز جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن آپ کا کیریئر آگے نہیں بڑھ رہا، وہ بس وہیں کا وہیں ہے۔ یا کوئی ایسا کاروباری منصوبہ جس میں نہ تو اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ بند کرنا پڑے اور نہ ہی کوئی خاص منافع یا ترقی ہو رہی ہے، بس چل رہا ہے، جان نہیں ہے اس میں۔ یہ ایک کل ڈی سیک ہے۔ یہ صورتحال تو بہت عام لگتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسی نوکریوں یا حالات میں پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ تو گورڈن کیا کہتے ہیں اس کل ڈی سیک کے بارے میں؟ کیا مشورہ ہے؟ گورڈن کا مشورہ بہت واضح ہے، بالکل دو ٹوک۔ یو نیڈ ٹو گیٹ آف اٹ فاسٹ، یعنی فوراً نکل جاؤ۔ جی، ایسی بند گلی کو پہچانو اور اسے جلد از جلد چھوڑ دو۔ اس راستے پر چلتے رہنا آپ کے سب سے قیمتی وسائل وقت اور توانائی کا ضیاع ہے۔ اس کا جو اپرچونٹی کاسٹ ہے نا، موقع لاگت، وہ بہت زیادہ ہے۔ مطلب جو وقت اور توانائی آپ اس بند گلی میں ضائع کر رہے ہیں، وہ آپ کسی ایسے کام یا راستے پر لگا سکتے تھے جہاں ترقی کا امکان ہو، جہاں کوئی ڈپ ہو جسے عبور کر کے آپ آگے بڑھ سکیں۔ لیکن ایسی صورتحال کو چھوڑنا آسان کہاں ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں۔ لوگ کیا کہیں گے، نوکری چھوڑ دی تو دوسری ملے گی یا نہیں، وہ بے یقینی کا خوف۔ آپ نے بالکل صحیح نفسیاتی اور سماجی رکاوٹوں کی نشاندہی کی ہے۔
پاکستان میں اکثر لوگ اسی سماجی دباؤ، خاندان کی توقعات یا مالی عدم تحفظ کے خوف سے یا بس تبدیلی سے ڈر کر کلڈی سیک میں پھنسے رہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کچھ نہ ہونے سے تو یہ بہتر ہے، چاہے وہ کچھ انہیں کہیں نہ لے جا رہا ہو۔ وہ جمود کو ہی استحکام سمجھ لیتے ہیں، لیکن گورڈن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ ایک مہلک غلط فہمی ہے۔ اس بند گلی سے نکلنے کے لیے ہمت چاہیے، خودآگاہی چاہیے اور ایک واضح حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس جمود کی قیمت بہت بہت زیادہ ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ تو ڈپ سے گزرنا ہے، کلڈی سیک سے نکلنا ہے۔ ایک تیسرا راستہ بھی ہے جس سے گورڈن خبردار کرتے ہیں، دا کلف۔ یہ کیا بلا ہے؟ دا کلف یعنی چٹان یا کھائی، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو شاید شروع میں پرکشش لگے یا کم از کم نقصان دہ نہ لگے، لیکن اس کا انجام اچانک اور یقینی تباہی ہے۔ تباہی؟ جی، گورڈن کہتے ہیں یو کانٹ کوئٹ انٹل یو فال آف اینڈ ایوری تھنگ فالز اپارٹ، یعنی آپ اس راستے کو اس وقت تک چھوڑ نہیں پاتے جب تک آپ کھائی میں گر نہ جائیں اور سب کچھ تباہ نہ ہو جائے۔ اس میں چھوڑنے کا آپشن بہت مشکل یا ناممکن ہوتا جاتا ہے جب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ تو بہت خطرناک لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ خطرناک ہی ہے۔ مثال کے طور پر سگریٹ نوشی۔ اچھا۔ شروع میں شاید دوستوں کے ساتھ پی لی یا ٹینشن کم کرنے کے لیے، لطف آیا، لیکن یہ ایک کلف ہے جس کا اختتام سنگین بیماریوں اور موت پر ہو سکتا ہے، اور جتنا وقت گزرتا ہے اسے چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کام کی جگہ پر بے ایمانی یا کرپشن، شروع میں شاید تھوڑا سا مالی فائدہ نظر آئے، لیکن یہ ایک پھسلتی ڈھلان ہے جس کا اختتام رسوائی، قانونی کارروائی، کیریئر کی تباہی پر ہو سکتا ہے۔ اور غیر صحت مند تعلقات؟ بالکل، غیر صحت مند یا زہریلے تعلقات بھی کلف کی مثال ہیں۔ شروع میں شاید اچھا لگے، لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ کی ذہنی، جسمانی صحت کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ان سے نکلنا بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تو دی کلف کے بارے میں گورڈن کے کیا مشورہ ہے؟ کیا اسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ گورڈن کا مشورہ یہاں بالکل غیر مبہم ہے۔ should be avoided entirely، مطلب ایسی صورتحال سے مکمل پرہیز کریں۔ مکمل پرہیز؟ جی، انہیں پہچاننا اور ان سے دور رہنا ہی سمجھداری ہے۔ ان میں ڈپ کی طرح کوئی انعام نہیں ہے عبور کرنے کا، اور کالڈی سیک کی طرح صرف وقت کا ضیاع نہیں، بلکہ یہ مکمل تباہی کا راستہ ہے۔ ان سے بچنا ہی واحد حکمت عملی ہے۔ تو اب تصویر کچھ واضح ہو رہی ہے۔ ہمیں 3 قسم کے راستوں کا سامنا ہو سکتا ہے: ڈپ جسے عبور کرنا ہے، کالڈی سیک جسے فوراً چھوڑنا ہے، اور کلف جس سے ہر قیمت پر بچنا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ ہم کس راستے پر ہیں؟ جی، یہ اصل چیلنج ہے۔ اور اگر چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ کب اور کیسے کیا جائے؟ یہیں پر وہ اسٹریٹجک کوئٹنگ یعنی حکمت عملی سے دستبرداری کا تصور آتا ہے۔ گورڈن کا وہ جملہ پھر یاد آتا ہے، ونرز کوئٹ آل دا ٹائم، دے جسٹ کوئٹ دا رائٹ اسٹف ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ اسٹریٹجک کوئٹنگ جذباتی رد عمل یا گھبرا کر چھوڑنا نہیں ہے۔ کوئٹنگ از ناٹ دا سیم ایز پینکنگ۔ ہاں، گھبراہٹ میں نہیں۔ جی، گورڈن خبردار کرتے ہیں کہ اکثر لوگ 2 غلط طریقوں سے چھوڑتے ہیں۔ یا تو وہ مشکل اور درد برداشت نہیں کر پاتے اور فوراً ہمت ہار دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ری ایکٹیو کوئٹنگ۔ اچھا۔ یا پھر وہ ہمت تو ہار چکے ہوتے ہیں لیکن چھوڑنے کی جرت نہیں ہوتی، تو بس بے دلی سے لگے رہتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد کوئی اور چیز شروع کر کے اسے بھی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے سیریل کوئٹنگ۔ یعنی ایک چیز چھوڑی، دوسری پکڑی، پھر وہ بھی چھوڑ دی۔ بالکل، یہ دونوں ہی رویے ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسٹریٹجک کوئٹنگ ایک سوچا سمجھا، پہلے سے طے شدہ غیر جذباتی فیصلہ ہے۔ تو یہ سوچا سمجھا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کیا کوئی طریقہ ہے، کوئی فریم ورک؟ جی ہاں، گورڈن اس کے لیے ایک عملی فریم ورک دیتے ہیں۔ سب سے اہم اصول: چھوڑنے کا فیصلہ کب کرنا ہے یہ کام شروع کرنے سے پہلے طے کریں۔ ڈیسائیڈ بیفور یو اسٹارٹ۔ پہلے سے؟ جی، جب آپ کوئی نیا منصوبہ، کیریئر یا ہدف شروع کر رہے ہوں،
اسی وقت واضح طور پر لکھ لیں کہ وہ کون سی شرائط یا حالات ہوں گے جن کے پیش آنے پر آپ سمجھیں گے کہ اب اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لکھ لیں۔ ہاں، لکھ لینا بہتر ہے۔ یہ پیشگی منصوبہ بندی آپ کو لمحاتی گھبراہٹ، مایوسی یا تھکاوٹ کی بنیاد پر جذباتی فیصلے کرنے سے بچائے گی۔ یہ تو بہت مفید مشورہ ہے، پیشگی شرائط طے کر لینا۔ لیکن اگر ہم پہلے سے طے نہ کر پائے ہوں یا صورتحال بدل گئی ہو تو فیصلہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس صورت میں گورڈن 3 کلیدی سوالات پوچھنے کا مشورہ دیتے ہیں جو آپ کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اچھا، کون سے سوالات؟ بات کو قابو میں آنے دیں، صورتحال کا ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لیں، پھر فیصلہ کریں۔ گھبراہٹ میں لیے گئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال، گھبرا تو نہیں رہا؟ دوسرا سوال، میں کس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ Who am I trying to influence؟ کیا آپ کا مقصد کسی ایک فرد کو قائل کرنا ہے، جیسے آپ کا باس، کوئی انویسٹر، کوئی اہم کلائنٹ، یا آپ پوری مارکیٹ یا ایک بڑے طبقے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گورڈن کہتے ہیں کہ ایک فرد کو قائل کرنا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک دیوار کی طرح ہو سکتا ہے۔ اگر شروع میں کامیابی نہ ملے تو اسے پھانگنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، جبکہ مارکیٹ کو متاثر کرنا ایک پہاڑی چڑھنے جیسا ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن آپ قدم بقدم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں آپ کی ساکھ بڑھتی ہے اور راستہ آسان ہوتا جاتا ہے۔ تو اگر آپ صرف ایک فرد کو قائل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو شاید یہ چھوڑنے کا اشارہ ہو۔ دلچسپ نکتہ ہے۔ اور تیسرا سوال؟ تیسرا اور شاید سب سے اہم سوال، میں کس قسم کی قابل پیمائش پیش رفت کر رہا ہوں؟ What sort of measurable progress am I making؟ کیا آپ حقیقی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے آہستہ ہی صحیح، یا آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں مہینوں پہلے تھے، یا آپ پیچھے جا رہے ہیں؟ گورڈن زور دیتے ہیں کہ صرف مصروف رہنا یا کوشش کرتے رہنا کافی نہیں۔ کامیابی کے لیے خاص طور پر ڈپ سے گزرتے ہوئے کسی نہ کسی قسم کی قابل پیمائش پیش رفت میجربل پروگرس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مہینوں یا سالوں کی محنت کے باوجود کوئی ٹھوس پیش رفت نظر نہیں آ رہی تو بہت ممکن ہے کہ آپ ڈپ میں نہیں بلکہ کلڈی سیک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تیسرا سوال، یہ خاص طور پر پاکستانی تناظر میں غور طلب ہے۔ یہاں اکثر فوری نتائج کی توقع کی جاتی ہے، اور اگر نتائج نہ ملیں تو مایوسی جلد پھیلتی ہے۔ دوسری طرف بعض اوقات لوگ سالوں تک بغیر کسی حقیقی پیش رفت کے ایک ہی کام میں لگے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ قابل پیمائش پیش رفت پر نظر رکھنا، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی بنیاد پر غیر جذباتی فیصلہ کرنا، یہ واقعی ایک چیلنج ہے۔ بالکل، اور یہیں وہ پیشگی منصوبہ بندی اور ان سوالات پر دیانتداری سے غور کرنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ آپ کو جذباتی فیصلوں اور سماجی دباؤ کے تحت غلط راستے پر چلتے رہنے سے بچا سکتا ہے۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ مقصد صرف لگے رہنا نہیں ہے، مقصد آگے بڑھنا ہے۔ صحیح۔ اب ایک اور نقطے پر آتے ہیں جو گورڈن کی کتاب میں بہت نمایاں ہے اور اکثر متنازع بھی سمجھا جاتا ہے۔ جی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف وہی کام کرنا چاہیے جس میں آپ دنیا میں بہترین بن سکتے ہیں۔ بیسٹ ان دا ورلڈ۔ اور اگر آپ یہ نہیں بن سکتے تو شاید اسے ابھی چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ If you're not going to get to number 1, you might as well quit now۔ یہ سن کر تو لگتا ہے کہ شاید 99% لوگوں کو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ جی ہاں، پہلی بار سننے میں یہ مشورہ بہت سخت اور غیر حقیقی لگتا ہے، لیکن یہاں دنیا میں بہترین کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا؟ گورڈن کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کو لفظی معنوں میں پوری کائنات میں نمبر 1 بننا ہے، جیسے دنیا کا بہترین ڈاکٹر یا دنیا کا امیر ترین شخص، ایسا نہیں۔ تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ گورڈن وضاحت کرتے ہیں کہ دنیا سے مراد آپ کی اپنی متعین کردہ دنیا ہے۔ یہ آپ کی مارکیٹ، آپ کا شعبہ یعنی نیش، آپ کے ٹارگٹ کسٹمرز یا سامعین ہیں۔ اچھا، آپ کی اپنی دنیا۔ جی، وہ کہتے ہیں بیسٹ فار دیم رائٹ ناؤ بیسڈ آن واٹ دے بلیو اینڈ واٹ دے نو، دیئر ورلڈ، دا ورلڈ دے ہیو ایکسیس ٹو، یعنی ان لوگوں کے لیے بہترین جن تک آپ کی رسائی ہے، جن کے لیے آپ کی پیشکش متعلقہ ہے، ان کے موجودہ علم اور یقین کی بنیاد پر۔ اچھا، تو یہ زیادہ قابل فہم ہے، قابل حصول بھی۔
مثال کے طور پر آپ کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کراچی میں ڈیفنس کے علاقے کا بہترین بیکری کیفے بنیں، بالکل. یا پاکستان میں چھوٹے کاروباروں کے لیے بہترین ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی بنے. یہ ایک مخصوص دنیا ہے. بالکل صحیح. گورڈن کا نقطہ یہ ہے کہ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے منتخب کردہ، واضح طور پر متعین کردہ میدان میں غیر معمولی بننے کا عزم رکھتے ہیں. وہ صرف اوسط یا ٹھیک ٹھاک ہونے پر راضی نہیں ہوتے. اگر آپ شروع سے ہی یہ عزم نہیں رکھتے کہ آپ اپنی دنیا میں بہترین بننا چاہتے ہیں، تو شاید آپ ڈپ سے گزرنے کے لیے جو غیر معمولی محنت، قربانی اور استقامت چاہیے نا، وہ نہیں دکھا پائیں گے. ڈپ صرف ان لوگوں کو انعام دیتی ہے جو دوسری طرف پہنچ کر بہترین بننے کا ارادہ رکھتے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اہداف کو بہت احتیاط سے منتخب کرنا چاہیے اور پھر ان پر پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے. فوکس. جی ہاں، یہ براہ راست توجہ مرکوز رکھنے یعنی فوکس کی اہمیت کی طرف لے جاتا ہے. گورڈن ڈائیورسفیکیشن کے سخت خلاف ہیں، یعنی کئی سمتوں میں پھیلنا یا بہت سے کاموں میں تھوڑی تھوڑی مہارت حاصل کرنا. اچھا. وہ کہتے ہیں The lie of diversification leads to people who can demonstrate competency at a dozen tasks instead of mastery of one. یعنی کئی کاموں میں معمولی قابلیت حاصل کرنے کا جھانسا آپ کو کسی ایک کام میں حقیقی مہارت حاصل کرنے سے روکتا ہے. یہ تو بڑی اہم بات ہے. ہمارے وسائل، وقت، توانائی، پیسہ، توجہ محدود ہیں. انہیں کئی جگہ بکھیرنے کے بجائے ہمیں انہیں ایک سب سے اہم مقصد پر لگانا چاہیے جہاں ہم واقعی بہترین بن سکتے ہیں. اس کے لیے گورڈن کی وہ لکڑہارے والی مثال، ووڈ پیکر والی، وہ بہت زبردست ہے. جی بتائیے. کہ ایک لکڑہارا اگر 1000 مختلف درختوں پر 20-20 بار اپنی چونچ مارے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا، وہ بھوکا رہ جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی تمام تر توانائی اور توجہ ایک ہی درخت پر لگا کر اس پر 20,000 بار چونچ مارے تو وہ نہ صرف درخت میں سوراخ کر لے گا بلکہ اسے اپنا کھانا بھی مل جائے گا. فوکس. کیا خوب مثال ہے. بالکل. اور اسی سے جڑا گورڈن کا ایک اور کڑوا سچ ہے: ایوریج از فار لوزرز، ایوریج از انویزیبل. اوسط یعنی ایوریج ہارنے والوں کے لیے ہے اور نظر نہیں آتا. جی، آج کی شور مچاتی مسابقت سے بھری دنیا میں اوسط درجے کی چیز، اوسط کارکردگی، اوسط پروڈکٹ پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. مارکیٹ صرف غیر معمولی کو انعام دیتی ہے. تو مطلب لہٰذا آپ کے پاس دو ہی انتخاب ہیں: یا تو اپنی دنیا میں غیر معمولی بنیں، بہترین بننے کی کوشش کریں، یا پھر اس کام کو چھوڑ کر کوئی ایسا کام تلاش کریں جس میں آپ بہترین بن سکتے ہیں. اوسط پر سمجھوتا کرنا دراصل ناکامی کا انتخاب کرنا ہے. یہ بات پاکستانی نوجوانوں اور پیشہ ور افراد کے لیے خاص طور پر اہم ہو سکتی ہے. اکثر یہاں جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن بننے کا دباؤ ہوتا ہے. جی ہاں، یہ رجحان ہے. والدین، معاشرہ، بعض اوقات تعلیمی نظام بھی نوجوانوں کو کئی مختلف چیزیں ایک ساتھ کرنے پر اکساتا ہے، جبکہ گورڈن کی یہ کتاب بالکل مختلف پیغام دیتی ہے. ایک شعبہ چنو، اس میں گہرائی تک جاؤ اور اس میں بہترین بننے پر اپنی پوری توانائی لگا دو. گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو کیا نکلتا ہے؟ ہم نے سیتھ گورڈن کی کتاب دی ڈپ کی روشنی میں دیکھا کہ کامیابی کا راستہ سیدھا نہیں ہوتا. یہ صرف اندھا دھند محنت کرتے رہنے یا کبھی ہمت نہ ہارنے کا نام نہیں ہے. بالکل نہیں. بلکہ کامیابی اس سمجھداری اور حکمت عملی کا نام ہے کہ کب ڈٹے رہنا ہے، یعنی جب آپ کسی حقیقی ڈپ کا سامنا کر رہے ہوں جس کے دوسری طرف بڑا انعام ہے، اور کب دانش مندی سے پیچھے ہٹنا ہے، یعنی جب آپ کسی کلڈی سیک یا بند گلی میں پھنس گئے ہوں یا کسی کلف یعنی تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے ہوں. صحیح. چھوڑنا اگر حکمت عملی سے کیا جائے تو یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقتور ہنر ہے. اسٹریٹجک کوئٹنگ از اے اسکل. بالکل درست کہا آپ نے. اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ طلب نقطہ چھوڑنا چاہوں گی. جی ضرور. ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اپنے کریئر، اپنے منصوبوں، اپنے تعلقات، اپنی عادات کو دیکھیں. آپ اپنی زندگی کے کن شعبوں میں اس وقت ایک مشکل ڈپ کا سامنا کر رہے ہیں؟ ایک ایسی مشکل جس سے گزرنا آپ کو غیر معمولی بلندی تک لے جا سکتا ہے. اور کون سے شعبے ایسے ہیں جہاں آپ کو شبہ ہے کہ آپ شاید کسی کولڈیسیک یعنی بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں آپ سالوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن کوئی حقیقی پیش رفت نہیں ہو رہی؟
یہ خود احتسابی کا ایک اہم سوال ہے۔ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ میں یہ ہمت اور واضح سوچ ہے کہ آپ ان حالات کا غیر جذباتی تجزیہ کریں؟ کیا آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سی مشکل لڑنے کے قابل ہے اور کون سی بند گلی چھوڑنے کے قابل؟ خاص طور پر ہمارے پاکستانی معاشرے کے پیچیدہ سماجی اور معاشی دباؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ خوف اور مستقبل کی بے یقینی کے پیش نظر ہاں، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ کیا آپ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں جو طویل مدت میں آپ کے لیے بہترین ہے، نہ کہ وہ جو وقتی طور پر آسان لگے یا دوسروں کو خوش کرے؟ یاد رکھیں، آپ کی توانائی، آپ کا وقت، آپ کی توجہ، یہ آپ کے سب سے قیمتی اثاثے ہیں۔ انہیں وہاں لگائیں جہاں آپ واقعی فرق پیدا کر سکتے ہیں، جہاں آپ اپنی دنیا میں بہترین بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہترین۔ اوسط درجے کی زندگی یا اوسط کامیابی پر سمجھوتا نہ کریں، اسٹریٹجک بنیں، بہادر بنیں اور اپنی توانائی کو دانشمندی سے استعمال کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔